بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا کنز الدقائق کتاب شروع ہو چکا ہے اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر کچھ ابتدائی باتوں کو ذکر کیا تھا مصنف علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ تو آج ہم نصاب اس کتاب کا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب الزکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ، آپ زکوٰۃ کا لغوی معنی اس کے دو ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی النما بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ایک لغوی الطہر بھی ہوتا ہے۔ نما کا مطلب ہے بڑھوتری، زیادتی، کیونکہ النما زکوٰۃ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، النما۔ تو النما النما کا الف مطلب نون میم حمزہ، النما۔ ٹھیک ہے، الف تو نون الف نون میم حمزہ، جی، بڑھوتری۔ تو نما بڑھوتری، زیادتی۔ تو زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بندے تہار کے بھی مال کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ طہر اور بھی ہے دوسرا معنی تو ہے طہارت، طہر تو ہا را۔ طہر کا تہار مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، جیسے طہارت بولا جاتا ہے۔ تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ بندے کا جو بقیہ مال ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال حرام نہیں رہتا، تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اصطلاحی اور شرعی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے لغوی زکوٰۃ کی معنی بیان کی۔ اب اصطلاحی تعریف، اس کی شرعی تعریف کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اصطلاحی کا مطلب شرعی اصطلاحی شرعی دونوں ہم معنی کے طور پر بسا اوقات استعمال ہوتے ہیں، لیکن شرعی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو شریعت میں رائج ہو، اور اصطلاحی یہ شریعت کو لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات اصطلاحی کسی اور فن کے متعلق بھی ہوتے ہیں، جیسے صرف ہو گیا، نحو ہو گیا، تو ان کے اندر اصطلاحی معنی بولا جاتا ہے۔ اور جو فقہی کتاب ہیں ان میں بولا جاتا ہے کہ یہ شرعی تعریف، جو فقہ کے مسائل ہیں یا پھر اصول فقہ ہیں، تو ان کے اندر جب شرعی لفظ بولا جائے تو شریعت چونکہ ان مسائل کے اندر ملحوظ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے شرعی تعریف بولا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ تعریف کرتے ہیں، یہ تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه۔ یہ تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه۔ زکوٰۃ ہی سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مال کا مالک بنانا ہے، مال کا مالک بنانا ہے فقیر کو، جو فقیر مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو، ہاشمی سید نہ ہو، مثال کا تو نہ ہاشمی سے ہی مراد حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہو۔ ہاں، ہاشمی کا وضاحت میں کرتا ہوں، آپ سمجھتے جائیں۔ غیر ہاشمی یعنی ہاشمی نہ ہو، ہاشمی سید نہ ہو، تو پھر ہاشمی کے اندر 5 جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ مفہوم سمجھیں اس بارت کا۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مال کا مالک کرنا فقیر کو، وہ فقیر کیا ہو، مسلمان ہو۔ اب غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نہیں ہو ٹھیک ہے، آگے بیان کیا غیر ہاشمی یعنی ہاشمی نہ ہو، ہاشمی سے مراد سید ہیں، اور پھر وہ 5 لوگ آتے ہیں، 5 اولادیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ولا مولا ہو، اور نہ ہی ہاشمی سید کا غلام ہو۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، یعنی کوئی ہاشمی سید ہیں
تو ہاشمی سید کا کوئی غلام بھی نہ ہو، ہاشمی سید کے غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو چار چیزیں ہیں، فقیر ہو، جو بندہ فقیر نہیں ہے شرعی طور پہ فقیر، فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے جو ہماری اسلام میں ملحوظ ہوتا ہے، ہماری عرف میں ملحوظ ہوتا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ فقیر میں سے مراد وہ بندہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، شرعی فقیر جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس فقیر کو زکوٰۃ دیں گے، تو فقیر سے ہم غنی کو خارج کر دیں، غنی جو ہوگا، جو مالدار ہوگا، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسلمان کو زکوٰۃ دینی ہے، کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاشمی سید کے علاوہ کو زکوٰۃ دینی ہے، ہاشمی سید کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہاشمی سید کے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اب بنو ہاشم یا آل ہاشم جس کو کہہ دیں تو وہ پانچ ہیں۔ آل علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں وہ سب سید شمار ہوتے ہیں، سید کہہ لیں یا بنو ہاشم کہہ لیں تو وہ پانچ ہیں۔ آل علی، مولا علی کی جتنی اولاد ہیں وہ ساری کی سارے اہل بیت میں سید کے اندر شمار ہوتی ہیں، امام حسن، امام حسین کی اولاد، اور امام آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہیں وہ بھی اس میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاشمی سید شمار ہوتی ہیں یہ بھی۔ اور آل عقیل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی سید شمار ہوں گی، ہاشمی سید کہلائیں گے۔ آل جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اولاد بھی سید شمار ہوگی۔ آل حارث بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ بھی سید شمار ہوں گی۔ آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کی اولاد کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ سید ہیں، ان کی یہ پانچ اولاد کا، کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ جو پانچ کا بتا رہے تھے یہ پانچ ہے، جی یہ تو یاد کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لکھ لیں، یاد کر لیں، کام کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہو منٹ گیا روکیں، اس کی تعریف۔ لکھ لیتا اسکرین ہوں۔ شاٹ لے لیں آپ، پھر یہاں لیکچر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا تو وہاں سے ایک نکال منٹ لیجیے گا۔ اوپر آگے کریں، آگے پڑھتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لے لوں، ایک منٹ اوپر کریں۔ یہ تو آ ہی نہیں رہا اسکرین شاٹ۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں بشرط قطع المنفعت، منفعت عن المملک من کل وجہ للہ تعالی، بشرط قطع المنفعت عن المملک من کل وجہ للہ تعالی۔ اس کا مفہوم سمجھ لیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہم مال کسی فقیر کو دے رہے ہیں تو اب اس مال سے ہم کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ ایک بندہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جب وہ کسی کو دے گا شرعی فقیر کو تو اب ان پیسوں سے، ان مال سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی نے 50,000 زکوٰۃ کی نکالی، کسی شرعی فقیر کو دے دی، اب ان پیسوں سے یہ خود مالک جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتا۔ یا جانوروں کی زکوٰۃ اگر ادا کرتے ہیں تو جانور کسی کو 5 اونٹ دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے اندر، یا بکری دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے اندر، وہ جانوروں کی زکوٰۃ کا سلسلہ آگے آئے گا تو اس کے اندر ہم جانوروں کی زکوٰۃ بھی پڑھیں گے۔ تو جو مال زکوٰۃ ہے تو اس مال زکوٰۃ سے جو مالک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، نفع نہیں اٹھائے گا۔ بشرط قطع المنفعت عن المملک، مملک سے مراد زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جو اس مال کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس شرط کے ساتھ وہ زکوٰۃ دے گا کہ ہر وجہ کی
ہر قسم کا جو نفع ہے وہ اس مالک سے قطع ہو جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ منفعت فائدہ من کل وجہ کا تعلق منفعت کے ساتھ ہے، ہر قسم کا نفع ہر قسم کا نفع مالک سے قطع ہو جائے گا، للہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خاطر ہر قسم کا نفع مالک سے منقطع ہونے کی شرط کے ساتھ۔ سمجھ آیا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں زکوٰۃ واجب کس پر ہوگی؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ شرط وجوبہا، زکوٰۃ، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط، پہلی شرط ہے عاقل، جو بندہ عاقل ہے، عقل والا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو مجنون ہے، جس کو عقل نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ والبلوغ، بالغ شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے پاس مال موجود ہو لیکن بالغ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ والاسلام، یعنی مسلمان ہونا، مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کافر پر یا جو مرتد ہو گیا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ والحریت، اور آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ چار شرائط یہ ہوگی۔ پانچویں شرائط ہے ملک و نصاب حولی، یہ جو نصاب ہے، مالک کے نصاب ہونا ہے، تو سارا سال وہ مالک کے نصاب رہے۔ حولی کا مطلب ہے حولان ہول، جسے شرط کہہ لیں کہ حولان ہول کی اصطلاح موجود ہوتی ہے کہ پورا سال اس کے پاس مال ہو۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، تو وہ جو رقم ہے وہ پورا سال اس کے پاس موجود ہو، تو اس کو بولا جاتا ہے حولان حول۔ پورے سال ٹھیک سے ہے، مراد ملک و پورا سال نصاب کیسے کاؤنٹ؟ حولی، جی پورا سال کیسے کاؤنٹ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا پورا سال ہو گیا؟ ایک بندے کے پاس پیسے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثلاً 7 ساڑھے تولہ سات تولے، جیسے 7.5 تولے سونا آج کی تاریخ میں آیا، تو آج ہی کے دن جو اگلے سال اس پہ زکوٰۃ فرض ہو۔ اندازاً جیسے غالب ظن ہوگا کہ بھائی میرا غالب ظن یہ ہے کہ مجھے گزشتہ سال کی اس تاریخ پر کے پاس میرے پاس اتنا سونا تھا یا اتنا میرے پاس نصاب موجود تھا، اب اس کے سال گزرنے کے بعد کیا ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو شرط ہے فارغن عن الدین، وہ جو نصاب کا مال ہے 7.5 تولہ سونا یا چاندی یا جو بھی قیمت ہے، تو وہ قرض سے فارغ ہو، اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس اتنا قرض ہوگا، اگر وہ قرض ادا کر دیں پھر وہ مالک کی نصاب نہ رہے تو پھر اس کے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر قرض دینے کے بعد پیسے بچیں تو پھر دینا پڑے گی نا؟ ہاں اور یہ ٹھیک ہے، چاندی تو کتنی بتائی؟ 52.5 تولے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کی رقم ہو، یہ حاجت اصلیہ سے خارج ہو، فارغن عن الدین، دین بولتے ہیں قرضے کو، قرضے سے بھی فارغ ہو اور حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ بولتے ہیں ضروریات کی چیزیں جن کی وجہ سے بندہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے بندے کی، جیسے گھر ہیں۔ اب کسی بندے کے پاس گھر موجود ہے، تو گھر کی قیمت اگر 7.5 تولہ چاندی کی ہو جاتی ہے، 7.5 تولہ
سونے کی ہو جاتی ہے، یا چاندی کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، رہنے کا گھر ہے، تو وہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کے بغیر بندہ رہنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس گھر میں رہ رہا ہے تو وہ گھر حاجت اصلیہ کے اندر آتا ہے، تو وہ گھر، اس گھر کی رقم شمار نہیں ہوگی زکوٰۃ کے نصاب کے لیے۔ اگر اس کا دوسرا گھر ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو وہ گھر، اس گھر کی قیمت زکوٰۃ کے اندر شمار ہوگی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری بائک ہے، بائک بھی بندہ استعمال کرتا رہتا ہے، اگر اس کے پاس دو بائک ہیں، ایک بندہ استعمال کرتا ہے اور ایک گھر میں پڑی رہتی ہے، یا کاریں ہیں، اس کے پاس ایک کار استعمال کرنے کے لیے ہے اور دوسری اس نے کرائے پر رکھی ہوئی ہے، تو جو کرائے پر رکھی ہوئی ہے، جو ایکسٹرا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور جو تو اپنی حاجت استعمال کی اس پہ نہیں ہوگی۔ اس پر نہیں ہوگی۔ تو حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جو ضروریات کی چیزیں، وہ ضروریات کی چیزوں میں سے نہ ہو۔ اگر وہ ضروریات کی چیزوں میں سے ہوگا، چیزیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی تو ان پر زکوٰۃ لازم۔ ٹھیک ہے، تو مالک نصاب ہو، وہ مالک نصاب سارا سال ہو، ہولانی ہول جسے کہتے ہیں، اور وہ جو مال کے نصاب ہے وہ دین سے، قرضے سے فارغ ہو، اس پر قرضہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور قرضے کے علاوہ وہ حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو، حاجت سے خارج ہو۔ اس کے بعد ہے نامن، وہ مال نامی ہو، نام بولتے ہیں عربی میں نامن۔ ابھی ہم نے پڑھا انما، انما کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، تو نامن کا مطلب ہے وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا مال ہو۔ جیسے سونا ہے تو سونے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی رہتی ہے۔ چاندی ہے تو چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی رہتی ہے۔ یا کاروبار کا جو سامان ہے وہ بھی مال نامی ہے، یا پھر جو جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور، تو وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، بچے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، پھر اسی طرح وہ بڑھنے والا مال ہوتا ہے۔ تو نامن کا مطلب کیا ہے؟ وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا مال ہو۔ تو مال نامی پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ولو تقدیرن، اگرچہ تقدیری طور پر بڑھنے والا ہو۔ جیسے جانور ہیں نا، جانور یہ تقدیری طور پر نہیں بڑھتے، یہ حصی طور پر بڑھتے ہیں۔ جیسے پہلی نامن بات۔ کا دو مطلب ہے، نامن حقیقتاً، حقیقی طور پر بڑھنے والا، جیسے تولد، توالد، یعنی بچے پیدا ہوتے رہیں، توالد کی وجہ سے نامن مال بڑھتا رہتا ہے۔ یا تجارت ہے، تجارت کی وجہ سے مال بڑھتا رہتا ہے، ایک چیز خریدی، پھر وہ بیچی، منافع ہوا، پھر دو چیزیں لی، پھر دو چیزیں بیچی، پھر منافع ہوا، پھر چار چیزیں لی، تو یہ تجارت کا جو مال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے۔ تو بڑھنا دو طرح سے ہوگا، حقیقی طور پر جیسے بچے پیدا ہونا ہے جانوروں کا، یا تجارت ہے تو تجارت یہ حقیقی طور پر بڑھے گا مال، یا تقدیری طور پر بڑھے گا مال۔ تقدیری والا سمجھ میں ٹھیک ہے، نہیں آیا، وہ کس طرح؟ تقدیری طور پر جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے مال دے دیا، تقدیری طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طور پر نہ ہو، جیسے کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، وہ کسی کو آپ نے دے دی، یا اس چیز کے قیمت پہلے کم تھی۔ ایک چیز ہے جیسے موبائل ہے، تو موبائل کی پہلے قیمت کم تھی، پھر اس کی قیمت بڑھ گئی، لیکن چیز تو ایک ہی ہے نا، تو اس چیز کی قیمت بڑھ جانے سے اس کا تقدیری طور پر نما ہوا، کسی کے ہاتھ میں دینے سے یا کسی نائب کے، اپنے نائب کے ہاتھ میں دینے سے وہ کیا ہو جائے؟ مال بڑھ جائے، تو اس کو تقدیری طور پر بڑھنا کہتے ہیں۔ تو تقدیری طور پر بڑھے یا حقیقی طور پر بڑھے مال، دونوں طرح سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نامین کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔
ہاں، نامن کا مطلب ہے بڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ شرطیں ہو گئی 8 شرطیں ہو گئی. عاقل و بندہ، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام پر لازم نہیں ہے. مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہولانی ہول ہو یعنی پورا سال اس پر گزر جائے. وہ جو نصاب ہے وہ قرضے سے فارغ ہو، قرضے سے خارج ہو، اور وہ حاجت اصلیہ سے بھی خارج ہو، اور وہ جو مال ہے وہ کیا ہو، بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقی طور پر بڑھنے والا ہو یا تقدیری طور پر بڑھنے والا ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں شرط ادا ہی، زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا شرط ہے، یعنی وہ ادا کرے گا تو ادا کرنے کے وقت اس کی شرط کیا ہے، کیسے ادا کرے گا. تو کہتے ہیں نیت مقارنۃ للاداء، جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو ادا کرنے کے وقت اس کی نیت ملی ہوئی ہو. جب بندہ کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ میں زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ میں اس کو دے رہا ہوں. تو للاداء، ادا کرنے کے وقت نیت ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یا پھر ادا نہیں کر رہا، جدا کر رہا ہے، او للعزل ما وجب، اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ کا مال نکال کر یہ نیت کر رہا ہے کہ یہ جو مال میں نے نکالا ہے وہ زکوٰۃ کا نکالا ہے، تو نکالنے کے وقت، جدا کرنے کے وقت اس کی نیت کیا ہو، زکوٰۃ کی ہو. ادا کرنے کے وقت یا جدا کرنے کے وقت کیا ہو، اس کی نیت زکوٰۃ کی ہو، زکوٰۃ کی نیت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یا پھر او تصدقن، یا پھر وہ تمام کا تمام مال اپنا صدقہ کر دے. کسی بندے کے پاس مال ہے، وہ اپنا پورا مال کیا کر دے، پورا مال صدقہ کر دیتا ہے، تو اس مال کی جو زکوٰۃ ہوئے وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. کسی بندے کے پاس مال تھا، اس مال میں زکوٰۃ بھی فرض تھی، زکوٰۃ بھی لازم تھی، اس بندے نے اپنا پورا مال صدقہ کر دیا، اگرچہ اس نے زکوٰۃ کی نیت نہ کی پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو 3 چیزیں ہیں، ادا کرنے کے وقت یا نکالنے کے وقت اس کی نیت ہو زکوٰۃ کی. اگر نیت نہیں ہے لیکن پورا مال صدقہ کرتا ہے اور اس مال میں زکوٰۃ بھی لازم ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا. تو آج ہم نے کتاب الزکوٰۃ پڑھا. کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی لغوی معنی پڑھی. زکوٰۃ کی لغوی معنی میں 2 معنی ہیں، ایک طہر، دوسری ہے النما. نما کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا اور طور کا مطلب ہے پاک ہونا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال ہوتا ہے بڑھ بھی جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے مال، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بولا جاتا ہے. پھر زکوٰۃ کی شرعی اصطلاحی معنی بیان کی کہ مال کا فقیر کو مالک کرنا، جو شرعی فقیر ہیں اس کا مالک کرنا، جو فقیر مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو. ہاشمی سید 5 ہیں، وہ میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، اور پھر ہاشمی سید کا کوئی غلام بھی نہ ہو، تو ان کو نہیں، جیسے دینے اس سے دور میں اب ہمیں تو کیسے پتہ زکوٰۃ چلے گا ادا اس ہو دور میں؟ جائے گی. استاد صاحب، اس دور اس کے دور میں اس دور اس دور کے اندر پتہ کیسے، چل جاتا ہے نا. وہ کیسے؟ جو بھی سید ہے نا ہمارے پاس وہ ہاشمی سید ہی ہیں عموماً. دوسرے تو ایک جمعی سید ہوتے ہیں، جو جمعہ کی رات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جمعی سید بولا جاتا ہے. لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کون سے سید ہیں، آپ زکوٰۃ لیتے ہیں یا آپ کن کی اولاد میں سے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، پتہ ہے؟ یہ وجہ بتائیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ تمہارے ہاتھوں کی میل ہے، تو میل سادات کو نہ دیا جائے. ایک سبحان عورت تھی اللہ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک چیز پیش کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے لیے زکوٰۃ کا حصہ تھا، اس میں سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، ہاں، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ہم پر حرام ہے، آل رسول پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو جو بھی سادات کرام ہیں ان کو آپ تحائف دیا کریں، تحفہ دیا کریں، زکوٰۃ کی نیت نہ کیا کریں، زکوٰۃ کا مال شرعی فقیر کو دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ شرط پڑھی کہ جب وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر۔ پھر ہم نے شرائط پڑھی کہ کس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور پھر ادا کرنے کی شرائط بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات ٹھیک، سمجھ نہ آئی ہو، پوچھنی ہو تو بہت پوچھ لیں۔ پیارا سمجھایا۔